لطائف ستہ کی حقیقت۔ تصوف میں یہ جو 6 لطیفے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے کہ لطائف ستہ کا تصور تصوف کا ایک روحانی نظام ہے جو دل، نفس اور روح کی اندرونی قوتوں کو بہتر بنانے کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ یہ کسی جادو، چکرا یا خفیہ قوت کا نام نہیں، بلکہ دل کی حالت اور روحانی ترقی کا ایک سفر ہے جسے صوفیہ نے سمجھا کر بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ القرآن مرشدن میں ایک مرتبہ پھر آپ ہی کے چینل پہ دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا ٹاپک لطائف ستہ کی حقیقت کیا ہے۔ 6 لطیفے جو ہیں ان پہ ہم بات کریں گے، اس پہ روشنی ڈالیں گے، اور انشاءاللہ یہ وعدہ کرتا ہوں اور کوشش بھی کرتا ہوں کہ یہ 6 لطائف ان کو اور لطائف ستہ ان کو تھوڑا آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، تاکہ یہ پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ لطائف ستہ کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ یہ واضح ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، لیکن جو نئے آئے ہیں ان سے یہ گزارش کہ چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دیکھیے، صوفیہ کے مطابق انسان کے اندر 6 روحانی مرکز، جسے ہم انرجی پوائنٹس، اسپرچل سینٹر کہتے ہیں۔ جب بندہ ذکر، توبہ، عبادت اور صاف نیت سے یہ ذکر اور توبہ صاف نیت سے کرتا ہے تو وہ ساری چیزیں نور قبول کرتی ہیں۔ اس کا مقصد دل کو جگانا، نفس کو صاف کرنا، پاک کرنا، جسے ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، بصیرت اور روحانی سکون پیدا کرنا۔ ان سب چیزوں سے جب روحانیت میں لطائف ستہ پہ کام کیا جاتا ہے تو ایک جب لطیفے پہ کام کرتے ہیں تو پھر دل جاگ جاتا ہے، نفس پاک ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف انسان زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے، اور ایک خاص قسم کی باطنی ایک بصیرت انسان کو مل جاتی ہے۔ لطائف ستہ جیسے میں نے بتایا کہ 6 ہیں، تو لطیفہ نفس پہلا ہے، جسے سیلف یا ایگو بھی کہا جاتا ہے۔ نفس کی صفائی یہاں سے ہوتی ہے۔ بری عادت، غصہ، حسد، ہوس یہاں افیکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے، نفس امارہ ہو، نفس لوامہ ہو، نفس مطمئن ہو، نفس راضیہ، یہ جو بھی نفس ہے وہ یہیں سے ہوتے ہیں۔ اس کے صاف ہونے سے انسان میں سکون اور کیا آ جاتا ہے، کنٹرول۔ جب انسان کو کنٹرول آ جاتا ہے تو یہ اصل میں لطیفہ نفس کو ایکٹیو کرنا ہوتا ہے۔ کلر اس کا یلو ہے۔ اب دیکھیں، ان کے ایک مخصوص کلرز ہیں، تو لطیفہ نفس جو پہلا ہے اس کا کلر یلو ہے۔ یلو کلر کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان میڈیٹیشن کرے گا، اپنے اس لطیفہ نفس کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کرے گا، تو جب بھی کلرز اگر سامنے انرجی کلرز آئیں گے تو جو غالب کلر یلو ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا جو دروازہ کہتے ہیں بڑا، وہ ہے لطیفہ قلب۔ اسے ہارٹ یا اسپرچل ہارٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ دل کا روحانی مرکز ہے۔ یہاں اللہ کا ذکر نور پیدا کرتا ہے۔ عشق الہی اور روحانی ہدایت کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے۔ یہ ایک دروازہ لطائف میں روحانیت کا جو دروازہ وہ لطیفہ قلب کو کہا جاتا ہے۔ اس کا کلر ریڈ ہے، لال کلر۔ تیسرے نمبر پہ لطیفہ روح، جسے اسپرٹ کہیں، یہ انسان کی اصلی روحانی قوت کا مرکز ہے۔ یہاں ذکر سے نور اور قوت بڑھتی ہے، یہاں بھی۔ اس کے بعد جو سکون یہاں محسوس ہوتا ہے وہ ایسا محسوس اپنے وجود میں ہلکا پن فیل ہو جاتا ہے۔ انسان کو یہ لگتا ہے کہ اب اس کا وجود ہلکا ہو گیا ہے، کیونکہ بھاری پن جو بوجھ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کا کلر وائٹ، سفید ہے۔ چوتھے نمبر پہ لطیفہ سر، جو سیکریٹ یا انر کنسائشنس
یہاں انسان کا اندر کا علم ہوتا ہے، اس کے بعد صحیح غلط کی پہچان بڑھ جاتی ہے، کسی چیز کا اصلی مطلب سمجھ میں آنے لگتا ہے، کیونکہ اس میں جیسے میں نے بتایا یہ سیکریٹس، تو یہ رازوں کا تعلق، جو آسمانی جو جسمانی جو اللہ کے راز ہیں اس کا تعلق اس سے ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں جب لطیفہ سر ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس کا کلر گرین ہے۔ اس کے بعد آئے لطیفہ خفی، یہ بھی ہڈن سیکریٹس ہیں، اس میں بہت گہرا روحانی ادراک ہوتا ہے، بندوں کی باتوں کی نیت کا سمجھ میں آنا لگتا ہے، انسان کو فیلنگ آ جانے لگتی ہے کہ چیزیں واضح ہو رہی ہیں، بصیرت فراست یہاں سے ابھرتی ہے۔ جو تھرڈ آئی کہتے ہیں وہ بھی اگر ہم کہیں کہ راز کا کھلنا، ایک خاص بصیرت ملنا شروع ہو جائے تو یہیں سے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس کا کلر وہ ہے کالا بلیک کلر۔ اب دیکھیں مختلف سلاسل جو ہیں، جیسے سروردری ہے یا ہم چشتیہ قادریہ، ان کا جب دیکھتے ہیں تو ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے تھوڑے کلر سیٹ کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی اتنا خاص نہیں ہے۔ کلرز جو ہیں وہ تقریباً ہر کوئی سب ایک ہی چیزوں پہ مطمئن ہیں، لیکن کہیں پہ ایک دو جگہ پہ تھوڑے مسئلے آتے ہیں۔ چلیں جی، چھٹا جو آخری ہے وہ لطیفہ اخفا، جسے ڈیپیسٹ پوائنٹ، ہائیسٹ اسپرچل سینٹر کہا جاتا ہے، تصوف میں سب سے بلند روحانی مرکز، ٹھیک ہے۔ اللہ سے قرب و روح کا اصلی جو روحانی رشتہ مل جاتا ہے، دل میں نور کی گہرائی ہو جاتی ہے، کلر اس کا پرپل ہے، اور یہ سب کو کنٹرول کرتا ہے، سب کو۔ یہ لطیفہ اخفا جو ڈیپیسٹ پوائنٹ ہے، یہ اگر ایکٹیو ہو جاتی ہے تو پھر یہ دوسروں کو بھی خود بخود کنٹرول کرنے لگتی ہے۔ اچھا، لطائف کا مقصد کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس کی تھوڑی چیک لسٹ دیکھ لیتے ہیں۔ دل کو صاف کرنا، نفس کو کنٹرول میں لانا، روح کو اللہ کے قریب کرنا، بصیرت کو زندہ کرنا، ذکر میں لذت پیدا کرنا، زندگی میں سکون لانا۔ یہ لازمی نہیں کہ ہر بندہ رنگ محسوس کرے، یہ دیکھیں میں رنگ کی بات کر رہا ہوں، یہ لازمی نہیں۔ صوفی رنگ سمبولک ہوتے ہیں، مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایکٹیو ہو جائے۔ یہ روحانی حالت ہوتی ہیں، ذکر میں کوئی نیا مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ اعضا بن جائیں، کچھ ایسا فیلنگ ہو، یہ ساری باتیں یہ کرتے ہیں تاکہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے بھڑکنے لگتے ہیں جسم کے اعضا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں اور یہ سوچ کے کہ ہمارے جو لطائف ہیں، 6 لطائف، یہ ہمارے ایکٹیو ہو جائیں تو ہمارے دوسرے کام آسان ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح ہے، نفس پہ کنٹرول ہوگا۔ جب ہم لطیفہ نفس پہ کام کریں گے تو نفس پہ کنٹرول ہوگا، تزکیہ نفس ہوگا۔ لطیفہ قلب میں ہمارے دل جو ہے وہ پاک ہوگا، صاف ہوگا، روح جو ہے ہلکا پن فیل ہو جائے گا۔ لطیفہ سر میں یہ ہوگا کہ سیکرٹس معلوم ہو جائے گا۔ خفی میں بھی بہت ساری ایسی چھپے اللہ کے راز ہیں، وہ ظاہر ہوں گے۔ لطیفہ اخفا پورا ایک نظام بن جائے گا، روحانی نظام بن جائے گا۔ تو یہ لطائف جو ہیں یہ آپ ان کا ذکر ضرور کریں، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ میں نے پہلے بھی اس پہ بہت ساری باتیں، بہت سارے ویڈیوز بنائے ہیں کہ کون سے ذکر لطائف ہوتے ہیں جس سے یہ لطائف ایکٹیو ہوں گے، لیکن آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ صرف یہ تھا کہ ان کا ایک انٹروڈکشن دے دوں آسان لفظوں کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر سوالات تو ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔